بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے آفس سے گھر آئے ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ عثمان کی کال آ گئی۔ وہ سخت گھبراہٹ میں بول رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر بلا رہا تھا۔ کال کے دوران شور کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا خیر تو ہے نا عثمان؟ اس پر وہ بولا کہ خیر نہیں ہے، بس تم جلدی سے آ جاؤ اور ہاں بھابھی کو ساتھ ضرور لے کر آنا۔ میں نے کہا یار عثمان کچھ تو بتاؤ، معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا تم لوگ آ جاؤ بتا دوں گا۔ جلدی پہنچنے کی تاکید کے ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی۔ میں پریشان ہو کر دل میں دعا کرنے لگا کہ خدا خیر کرے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں اور عثمان ہنستے کھیلتے آفس سے نکلے تھے اور بڑے ہیپی موڈ میں اپنے گھر گیا تھا وہ۔ 15-20 منٹ کے بعد اس کی گھبرائی ہوئی آواز اور پریشانی میں کال کر کے اپنے گھر بلانا، یہ سب میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ اب اتفاق سے میری بیوی بھی گئی ہوئی تھی تو میں گہری سوچ میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ والدہ صاحبہ میرے کمرے میں آئیں، تب ان کے استفسار پر ساری بات ان کے گوش گزار دی تو امی کہنے لگی چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تم جلدی سے موٹر سائیکل نکالو۔ اگلے 15 منٹ کے بعد ہم ماں بیٹا عثمان کے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ ڈور بیل بجائی تو فوراً عثمان نے گیٹ کھول دیا۔ جیسے ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ عثمان کی بیوی رضیہ، جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کی انگاروں کی طرح سرخ آنکھیں تھیں جس سے وہ عثمان کو گھور رہی تھی۔ پھر یکلخت اس نے جنونی انداز میں سر کو دائرے کی شکل میں پوری شدت سے گھمانا شروع کر دیا، جس سے اس کے کھلے ہوئے بال بھی ہوا میں لہرانے لگے۔ ہم یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امی کچھ معاملہ سمجھ گئی۔ انہوں نے بسم اللہ، درود پاک اور آیات الکرسی پڑھ کر عثمان کی بیوی رضیہ پر پھونک ماری اور آگے بڑھ کر اس کے سر پر دوپٹہ اڑا دیا، اس کی حالت درست کی اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ پھر امی نے عثمان کو پانی لانے کا کہا تو امی کے لیے وہ پانی کے گلاس میں پھر کچھ پڑھ کر پھونکا اور گلاس رضیہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، جس سے وہ ایک ہی گھونٹ میں پی گئی۔ عثمان میرا نہ صرف کولیگ تھا بلکہ بہت اچھا دوست بھی تھا۔ وہ ہمارے شہر سے 25 کلومیٹر دور گاؤں کا رہنے والا تھا۔ جب اس کو ملازمت ملی تو وہ روزانہ اپنے گاؤں سے آفس تو آ جایا کرتا تھا۔ 6 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ 1 مہینہ تو وہ چھٹی پر رہا، پھر موٹر سائیکل پر وہ گاؤں سے آفس آنے لگا۔ چونکہ سخت سردی کا موسم تھا، صبح کے وقت دشوار کام تھا، دوسرا وقت پر آفس پہنچنا بھی محال تھا۔ چنانچہ عثمان نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ اپنے گھر والوں اور بیوی کی صلاح مشورے سے اس نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا اور واجبی ضروریات کا سامان کے ساتھ رہائش اختیار کر لی۔ جس دن عثمان اپنی بیوی رضیہ کے ساتھ شہر میں شفٹ ہوا، ہم دونوں میاں بیوی نے ان کی دعوت بھی کی۔ اس طرح میری بیوی اور رضیہ دونوں سہیلیاں بن گئی۔ اب ہمارا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ میری بیوی رضیہ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم اور کمپنی دیتی۔ ایک تو وہ نئی نویلی دلہن تھی، دوسرا وہ گاؤں کی رہنے والی تھی اور شہر میں پہلی دفعہ آئی تھی تو اسے کسی قسم کی تنہائی کا احساس نہ ہو۔ پہلا مہینہ تو بڑے آرام سے ٹھیک ٹھاک گزرا۔ پھر یوں ہونے لگا کہ رضیہ اب خلاؤں میں دیکھنے لگتی اور جب اس کا شوہر کام سے واپس آتا تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر بیٹھی ہوتی۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ایک دم چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی، ایسے لگتا جیسے ڈر گئی ہو، مگر ان باتوں کو کسی نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ 2 مہینے بعد میری سب سے چھوٹے سالے کی شادی تھی تو میری ساس صاحبہ نے بیوی کو کچھ دن کے لیے شادی کی تیاری کے سلسلے میں بلایا تھا، اس لیے وہ 3 دن پہلے میری بیوی اپنے میکے جا چکی تھی۔ 50 کلومیٹر دور ایک شہر میں تھا، 1 ہفتے کے لیے وہاں چلی گئی تھی تو اچانک یہ واقعہ پیش آ گیا۔ کچھ دیر عثمان کے گھر بیٹھے رہے، پھر عثمان سے کہا کہ رضیہ کو لے کر ہمارے ہاں آ جاؤ۔ اس طرح پوری رات رضیہ ہمارے گھر میں ہی رہی۔ ہم نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا، مگر جیسے ہی اگلے دن عثمان اسے اپنے گھر لے گیا،
دیوانگی کے دورے پھر سے پڑنے لگے۔ وہ پھر سے اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ اس صورتحال سے عثمان بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے رضیہ کو گاؤں لے جانے کی بجائے فون کر کے امی اور بہن کو شہر بلا لیا تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ مگر اب یہ ہونے لگا کہ رضیہ کی حالت دن بدن زیادہ خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹر علاج کے ساتھ ساتھ کئی استانوں کے چکر بھی لگا چکا تھا، مگر رضیہ کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ بہتر ہونے کی بجائے روز روز بگڑنے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور منہ سے تو تھوک نگلنے لگتی۔ جو چیز اس کے ہاتھ میں آتی وہ توڑ دیتی۔ اسے زیادہ تر نیند کی دواؤں کے زیر اثر رکھا جاتا، مگر جیسے ہی نیند کی دواؤں کا اثر ختم ہوتا، رضیہ کی حالت ویسے کی ویسی ہو جاتی۔ اور اس کی ماں رضیہ کو گاؤں میں لے کر نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ برادری میں ان کے بہت شریک اور بدخواہ لوگ تھے۔ اس لیے انہوں نے رضیہ کی اس حالت کو پوشیدہ رکھا اور جس نے جو علاج بتایا وہ کرتے رہے، مگر رضیہ کی حالت میں ذرا بھی بہتری نہیں آئی۔ رضیہ پر عجیب سے دورے پڑنے لگے۔ دن بدن اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اس کی حالت اس کے پیش نظر وہ بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ عثمان اور اس کی ماں لے کر کئی پیروں فقیروں کے ڈیرے پر گئے، مگر اس کی حالت جوں کی توں رہی۔ میری بیوی بھی واپس آ چکی تھی۔ وہ بھی رضیہ کی حالت پر بہت پریشان تھی۔ کئی دن گزرے تو میری بیوی کو یاد آیا کہ اس کے میکے میں ایک لڑکی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا، تو انہوں نے بہت دور ایک شہر میں رہنے والے ایک اللہ والے بزرگ، جو کہ مفتی اور خلق کے جذبے سے سرشار تھے اور مصیبت کے مارے لوگوں کی مدد کرتے، تو میری بیوی نے اپنے بھائی کے ذریعے اسی طرح ان بزرگ کا رابطہ نمبر لے کر رضیہ کے حالات انہیں بتائے، تو انہوں نے رضیہ کے ساتھ اس کی ماں کا نام پوچھا اور تھوڑے توقف کے بعد کہا کہ فوراً رضیہ کو اس کی ماں کے ہمراہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ چنانچہ فوراً رضیہ کی ماں کو خبر دی گئی اور اگلے ہی دن صبح صبح ایک ٹیکسی کروا کر اس کی ماں اپن رضیہ اور اس کی ماں کے ہمراہ ساتھ لے کر سفر باندھا۔ رخت سفر اور 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد آستانے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ رضیہ کی حالت کب سے ہے، تو عثمان نے بتایا کہ 15-20 دن ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے رضیہ سے عثمان کی شادی کا پوچھا تو بتایا کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ پھر وہ بزرگ آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ 10 منٹ کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور گویا ہوئے کہنے لگے کہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے رضیہ کی ماں سے پوچھا، رضیہ کا عثمان سے شادی سے پہلے کوئی رشتہ رضیہ کے لیے آیا تھا؟ تو رضیہ کی ماں نے جواب دیا کہ 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک شمریز نامی لڑکے کا رشتہ آیا تھا رضیہ کے لیے۔ 1 مہینے تک بات چلتی رہی، پھر رضیہ کے باپ نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ بزرگ نے تفہیمی انداز میں سوال کیا کہ انکار کی وجہ کیا تھی؟ رضیہ کی ماں نے بتایا، ایک تو لڑکے کی عمر بہت زیادہ تھی، دوسرا اس کا چال چلن بھی ٹھیک نہیں تھا، تیسرا لڑکے کی کوئی ڈھنگ کا روزی کا ذریعہ بھی نہیں تھا، چوتھا لڑکے کے گھر والوں نے بہت سی جھوٹی باتیں بتائی تھی۔ اس بنا پر رضیہ کے باپ نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اس کے فوراً بعد عثمان کا رشتہ آیا، جو کہ ہمیں ہر لحاظ سے مناسب اور موزوں لگا اور ہم نے قبول کر لیا اور جلدی سے شادی بھی کر دی۔ بزرگ نے پوچھا، رضیہ کا باپ کدھر ہے؟ تو رضیہ کی ماں نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، محترم، وہ تو پچھلے 2 مہینے سے ہسپتال میں ہے، ڈاکٹر ابھی تک ان کا مرض معلوم نہیں کر سکے۔ پہلے رضیہ کے باپ کی پریشانی تھی، اب رضیہ کے ساتھ یہ بات ہو گئی کہ میری ایک ہی بچی ہے، دوسرا اس کا باپ ہسپتال میں ہے، میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ بزرگ کہنے لگے، مایوسی گناہ ہے، پریشان نہ ہو، اللہ کرم کرے گا، انشاءاللہ رضیہ اور اس کا باپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بزرگ نے حوصلہ دیا، تسلی دی۔ پھر رضیہ کی ماں سے پوچھا کہ شمریز کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، تو اس کے بعد کوئی واقعہ کی ماں سوچتی رہی، پھر بتانے لگی کہ جب عثمان سے رضیہ کا رشتہ پکا ہو گیا
اس کے بعد رضیہ کے ابو کا کاروبار خسارے میں جانے لگا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی نقصان ہونے لگا۔ جب رضیہ کی رخصتی کر دی تو کچھ دنوں کے بعد ہمیں اپنے مکان کے باہر دیوار پر خون کے چھینٹے نظر آئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمارے صحن میں ان خون کے ساتھ کسی پرندے کے چھوٹے چھوٹے انڈے بھی گرنے لگے۔ میرا ماتھا اسی وقت ٹھنکا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ میں نے رضیہ کے حوالے سے کہا کہ کسی بزرگ سے مل کر اس کا توڑ کرائیں، لیکن وہ تعویذ گنڈوں کو نہیں مانتے۔ چند دن گزرے تو رضیہ کے والد کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ بیماری سے پہلے وہ خوب چڑچڑے ہو گئے تھے، بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور پھر یہاں تک نوبت آ گئی کہ انہیں ہسپتال میں داخل کروانا پڑا، جہاں ان کے کئی مہنگے ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہوئے، مگر ان کا مرض کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ سکا۔ ان کا وزن بھی بہت کم ہو گیا ہے، جسم سوکھتا جا رہا ہے، وہ ہر وقت خلاؤں میں گھورتے رہتے ہیں اور اچانک ان پر کپ کپی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ بے چینی اور بے قراری کی کیفیت میں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لیٹ جاتے ہیں، کبھی اٹھ کر باہر کو دوڑنے لگتے ہیں اور کبھی کبھی انتہائی غصے میں آ کر مارنے کو دوڑتے ہیں۔ ہمارا تو سب کچھ اجڑ گیا ہے، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اب اوپر سے رضیہ کی یہ حالت ہو گئی ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ اتنا بتا کر رضیہ کی ماں زاروں قطار رونے لگی۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی تو بزرگ فرمانے لگے، بی بی، اللہ سے کبھی بھی امید نہیں ہارنی چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ آپ رونا بند کرو، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے رضیہ اور اس کا باپ دونوں بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ بزرگ اب رضیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ رضیہ جو کہ بے انتہا حسین و جمیل اور بلا کی خوبصورت تھی، رنگ گورا چٹا، چہرے پر اس وقت وہ اس حال میں تھی کہ بار بار سر سے دوپٹہ اتار کر پھینک کر سر کے بال کھول دیتی، پاؤں کی شلوار پنڈلیوں تک اوپر چڑھی ہوئی ہوتی۔ بزرگ نے براہ راست والدہ کو مخاطب کیا، بیٹی، میری آواز سن رہی ہو؟ رضیہ بیٹی، کیسی طبیعت ہے؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ مگر رضیہ کسی بات کا جواب دینے کی بجائے ان بزرگ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ بزرگ نے رضیہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو اگلے ہی لمحے اس نے نظر جھکا لی۔ بزرگ نے دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی اور رب کے حضور رضیہ اور اس کے باپ کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ پھر رضیہ کو پانی کی ایک بوتل منگوائی، پانی پر دم کیا اور ہدایت کی کہ سب سے پہلے فوراً اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو اور آج کی رات اسی شہر میں رک جائیں، صبح کے بعد آئیے گا اور پانی کی بوتل ساتھ لے کر جائیں۔ ہر گھنٹے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی رضیہ کو پلاتے رہیں اور پھر بہتر یہی ہے کہ اسی شہر میں آج کا باقی دن اور رات قیام کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اول تو کچھ نہیں ہوگا، خدا نخواستہ اگر رضیہ کی حالت یا طبیعت بگڑنے لگی تو فوراً انہیں خبر دی جائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سب کو رخصت کیا اور پھر دوسرے لوگوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ بزرگ جن کا شمار خدا کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا تھا، حقیقتاً اور خالصتاً اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کرتے اور اللہ سے رو رو کر دعا اور فریاد کرتے کہ سب کی مشکلیں آسان ہوں، تمام بیماروں کو شفا ملے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست اور راہ ہدایت نصیب ہو۔ انہوں نے اس رات رضیہ اور اس کے بعد اس کے لیے تعویذ دیکھنے سے پہلے مراقبہ کیا
تو کچھ عجیب طرح کی صورتحال ان کے سامنے آئی کہ ایک تانگے میں 6 یا 7 لڑکیاں کہیں جا رہی ہوتی ہیں۔ گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا ہے کہ اچانک یہ گہرے کھڈے میں ٹانگے کا پیالہ جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے ٹانگا الٹ جاتا ہے۔ لڑکیاں شور مچانے لگ جاتی ہیں اور بری طرح زخمی ہو جاتی ہیں۔ گھوڑا بھی بے سود پڑا ہوتا ہے اور اسی اثناء میں ایک چیل اور گردنما بہت بڑا پرندہ تیزی سے آتا ہے اور ایک لڑکی پر جھپٹ پڑتا ہے اور اس کے سر پر کچرا اتار کر لے جاتا ہے۔ دوسرا حملہ کوچوان پر ہوتا ہے اور وہ اپنے نوکیلے پنجوں سے اسے زخمی کر دیتا ہے۔ پھر چاروں طرف سے خون کے چھینٹے پڑتے ہیں اور ساتھ ہی فضا میں گرد و غبار پھیل جاتا ہے۔ پھر 3 تعویذ لکھے اور ذکر و اذکار اور وظائف کے بعد سو گئے۔ اگلے دن مقررہ وقت پر وہ لوگ رضیہ کو لے کر گئے۔ پچھلا دن اور رات سکون سے گزرے تھے۔ وہ پرسکون اور نارمل رہی، دیوانگی کا کوئی دورہ نہیں پڑا تھا۔ بزرگ نے رضیہ کو دم کیا اور تعویذ دیا کہ اسے خالص چاندی کے خول میں پیک کرو اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، مگر تعویذ ڈالنے سے پہلے رضیہ کو دم کیے ہوئے پانی سے اچھی طرح نہلایا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے چینی اور پانی دم کر کے دیا کہ 7 دن تک 3 بار چٹکی بڑی چینی کھلائی جائے اور تھوڑا تھوڑا پانی پلایا جائے۔ دوسرا تعویذ رضیہ کے والد کے لیے تھا کہ انہیں ہسپتال سے لے کر آئیں، اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیں اور اس کے لیے بھی چینی اور پانی دم کر دیا۔ تیسرا تعویذ رضیہ کے والد کے کاروبار کے لیے دیا کہ آئندہ کے لیے کوئی نقصان نہ ہو اور دوبارہ سے کاروبار چل پڑے، اور اس کے لیے ہدایت کی کہ اسے کسی کے علم میں لائے بنا یا تو دریا میں بہا دیا جائے یا پھر کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ جب تک حالات بہتر نہ ہو جائیں اپنے خاوند عثمان کے گھر میں ہی رہے اور اس کا والد بھی اپنے گھر میں رہے۔ اس عمر میں مکمل خاموشی احتیاط رکھی جائے۔ اس دوران اگر خدا نخواستہ کوئی غیر معمولی صورتحال کا واقعہ رونما ہوا تو فوراً ان بزرگوں کو تفصیلات سے مکمل آگاہ کیا جائے۔ چنانچہ ان ہدایات کے ساتھ ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ آنے والے چند دنوں میں حالات نے پلٹا کھایا اور اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے ان کے اندر مکمل طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اس کا باپ بھی بھلا چنگا ہو گیا۔ کوئی ناخوشگوار صورتحال رونما نہ ہوئی۔ جب دوبارہ ان بزرگ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رب کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کریں، دل کھول کر صدقہ خیرات کریں، دونوں خاندان کے افراد تمام روزانہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن پاک کو معمول بنائیں اور شریعت کی ہدایات پر عمل کریں۔ اپنے مہینے کے اندر رضیہ نے نہ صرف مکمل طور پر صحتیابی اختیار کی بلکہ وہ حاملہ بھی ہو گئی، اور اس طرح باپ بھی تندرست ہو گیا۔ اس کا کاروبار چلنے لگا۔ کافی اصرار کے بعد ان بزرگ سے معاملات کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جب شمریز کو رضیہ کا رشتہ دینے سے انکار کیا گیا تو اس نے دل میں کینہ اور بغض رکھ لیا اور انتقام کے طور پر جادو اور خبیث شیطان کے چیلے سے کافی رقم دے کر گندا عمل کروایا تاکہ رضیہ کا گھر نہ بسے، اس کا والد بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور ہوا یوں کہ جو کنواں شمریز نے رضیہ اور اس کے باپ کے لیے کھدوایا وہ خود اس میں گر گیا۔ 2 بھینسیں تھیں جو کہ فروا مقدار میں دودھ دیتی تھی، یکے بعد دیگرے سانپ کے ڈسنے سے مر گئیں۔ اس کی فصل تباہ ہو گئی، وہ ٹی بی کے مرض کا شکار ہو گیا۔ مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے خون تھوکتا پھرتا ہے۔ آج تک اس کی شادی نہ ہو سکی، جبکہ رضیہ اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں۔ اس کے والد کا کاروبار پھر سے چل نکلا۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہر طرح سے خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ رضیہ کے ماں باپ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رضیہ کے باپ نے رضیہ اور عثمان کو عمرہ کروایا۔ اب عثمان نے شہر میں مکان بنانے کے لیے 10 مرلے کا پلاٹ بھی لے لیا۔
شمریز اپنی بدتری حسد کے اور انتقام لینے کی کوشش میں انجام بد سے دوچار ہو کر دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ جو بیج بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے دوسروں کا برا سوچتے اور کرتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ برا اور عبرتناک ہوتا ہے۔